سورہ الروم رکوع نمبر 2 تلاوت۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء وکانوا بشرکائهم کافرین ویوم تقوم الساعة یومئذ یتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ سورہ الروم رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ پہلے بناتا ہے پھر دوبارہ بنائے گا، پھر اسی کی طرف پھرو گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی اور ان کے شریک ان کے سفارشی نہ ہوں گے اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن الگ ہو جائیں گے۔ تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے باغ کی کیاری میں ان کی خاطرداری ہوگی، اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتیں اور آخرت کا ملنا جھٹلایا وہ عذاب میں لا دھرے یعنی ڈال دیے جائیں گے۔ تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو۔ وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے، اور زمین کو جلاتا ہے اس کے مرے پیچھے، اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ سورہ الروم رکوع نمبر 2 تفسیر۔ اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے پاکیزہ کلام قرآن مجید، قرآن عزیز کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کو اپنے دل کے کانوں سے سننے والے خواتین و حضرات، سورہ الروم کے اس رکوع نمبر 2 میں اللہ پاک نے اپنی شان کو بیان فرمایا ہے اور اپنی عظمت کا بیان فرمایا کہ اللہ پاک بغیر کسی نمونے کے چیزوں کو بناتا ہے۔ آسمان پہلے کسی اور نے بنا کے نہیں رکھا ہوا تھا کہ اس کو دیکھ کے اللہ نے آسمان بنایا۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اسے بنایا ہے، بغیر نمونے کے بنایا ہے۔ زمین کو بنایا ہے، پہاڑوں کو بنایا ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، جس چیز کو رب کریم نے بنایا ہے، وہ پہلے سے کوئی اس کا نمونہ نہیں تھا۔ اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ بغیر نمونے کے میں جب بناؤں، کچھ تھا ہی نہیں، نہ اس کا نقشہ، نہ اس کی تصویر، نہ اس کی کوئی ڈیزائن، نہ اس کی کوئی آرکیٹیکٹنگ، کچھ نہیں تھا پہلے، تو میں نے اتنا کچھ بنا دیا۔ تو کیوں اس بات پر تم یقین نہیں لاتے ہو کہ جب میں سب کچھ تباہ و برباد کر دوں گا پھر دوبارہ اس کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ کچھ نہیں تھا تو میں نے بنا دیا، جب میں اسے برباد کر دوں گا، تباہ کر دوں گا، ختم کر دوں گا، تو پھر تو میرے لیے زیادہ آسان ہے اس کو بنانا۔ تو تم یقین کرو کہ ایک تو یہ کہ یہ سب دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اس بات پر یقین رکھنا، کبھی اس دنیا کو ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھنا۔ اور دوسرا، اس دنیا سے فنا ہو جانے کو، اس دنیا سے مٹ جانے کو، اس دنیا سے چلے جانے کو اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی موت بھی نہ سمجھنا۔
نہ یہاں پر ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ یہاں سے ہمیشہ کی موت ہے. یہ زندگی بھی عارضی ہے اور یہاں کی موت بھی عارضی ہے. مرو گے تو پھر تمہیں زندہ بھی کیا جائے گا، جیو گے تمہیں مارا بھی جائے گا. یہ دونوں حقیقتیں ساتھ ساتھ لے کر چلو. قیامت والے دن مشرکوں کے لیے کوئی بھی ان کا سفارشی ان کے کام نہیں آئے گا، نہ ان کے شفیع ان کے کام آئیں گے. وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا لات، ہمارا حبل، ہمارا منات، ہمارا عزا قیامت والے دن میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کرے گا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس دن دونوں میں لڑائی ہو جائے گی، بت پرست میں بھی اور بت میں بھی، صنم میں بھی، پجاری میں بھی. تمام کے تمام آپس میں لڑیں گے. بت کہیں گے یا الہ العالمین ہم ان کو جانتے ہی نہیں، یہ کون ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ یہی تو ہمارے خدا ہیں، ہم تو پوجا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. وہ کہیں گے نہیں جی ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں، ہم تو خود پتھر کے تھے، ہمیں کیا پتا. ہمارے ساتھ انہوں نے کان گھڑ دیے، ہماری آنکھیں بنا دی، ہمارے اوپر ڈیزائن بنا دیے اور ہمیں انہوں نے بت خانے میں لا کے سجا دیا، ہمیں نہیں پتا یا اللہ. اللہ فرمائے گا دونوں کو میں جہنم میں داخل کروں گا، دونوں کو عذاب دوں گا. پتھر کو بھی عذاب ہے جسے پوجا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ پتھر وہ شرک میں استعمال ہوا. جو چیز شرک میں استعمال ہوئی وہ بھی جہنم میں جائے گی. اور پجاری کو کیوں پھینکا جائے گا؟ اس نے ایک مخلوق کو وہ درجہ دیا جو خالق کو دینا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے اور توحید خالص عطا فرمائے. فرمایا اور الحمدللہ مسلمانوں کے پاس توحید خالص ہے، ایمان خالص ہے. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پر، کس وسیلے سے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. مانتے اللہ کو مشرک بھی تھے. یہ بہت گہری بات ہے، توجہ سے سنیں. سورہ الروم کے یہ کلمات اور سورہ الروم کی پوری آیات دل کی توجہ سے سنیں. مانتے اللہ تعالیٰ کو مشرک بھی ہیں مگر وہ بتوں کے وسیلے سے مانتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لات، منات، حبل کے وسیلے سے. اور یہ کون سے وسیلے ہیں؟ یہ انہوں نے خود گھڑ رکھے ہیں. اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، اللہ نے ان کے کوئی ثبوت نہیں دیا، اللہ کی طرف سے ان کو وسیلہ نہیں بنایا گیا. تو پتہ چلا کہ خود بندہ جس کو وسیلہ گھڑ لے گا تو وہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. وسیلہ وہ قبول ہے جسے اللہ نے وسیلہ بنایا ہے. تو لات، منات، عزا، حبل، یغوث، یعوق، نصر، یہ اس طرح کے اور کئی بت ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے پچھلی قوموں کے. یہ وہ بت تھے کہ جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاں شفعاء ہیں. خانہ کعبہ شریف کے اندر فال نکالنے کے لیے کہ یہ کام کروں کہ نہ کروں، میں سفر میں جاؤں کہ نہ جاؤں، میں یہ بلڈنگ بنا رہا ہوں بناؤں کہ نہ بناؤں، میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں یہ کاروبار کروں کہ نہ کروں. اس حوالے سے ایک بت تھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور ایک بت تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. تو اس طریقے سے انہوں نے بنایا ہوا تھا اس کے اندر جو ہے نا وہ کمان اور تیر پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح فرمایا تو اس بت کے پاس پہنچے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے منسوب تھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا توڑ ڈالو ان بتوں کو. توڑ دیا ان سارے بتوں کو. تو یہ کیا بات ہے؟ یہ اپنے خیال کے اندر انہوں نے ان کو وسیلہ سمجھا. اب حالانکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنے طور پر وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ اور خلیل اللہ پیغمبر ہیں. اور وہ مشرکین سے ہٹ کر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں خود وسیلہ ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، مگر ان کا بت اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں. ان کے نام کی جو مورتی بنائی گئی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں. یہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے جو ہم مسلمانوں کو سمجھنی ہے اور دوسروں کو سمجھانی ہے کہ ہم اپنے نبی کے نام کا کوئی بت گاڑ کر کوئی کہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ ہمارا وسیلہ ہے تو وہ بت وسیلہ نہیں ہوگا. ہمارا قیامت تک کے لیے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا نہ کوئی بت بنائے، نہ کسی کو بنانا چاہیے، اور نہ
ایسی جہالت کسی کو اختیار کرنی چاہیے، اگر کوئی کرے گا تو یہ شرک ہوگا، اور اللہ پاک نے شرک سے منع کیا ہے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہیں، حضرت ابراہیم وسیلہ ہیں، حضرت اسماعیل وسیلہ ہیں، صحابہ وسیلہ ہیں، اہل بیت اطہار وسیلہ ہیں، اولیاء اللہ وسیلہ ہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک نے ان کو وسیلہ بنایا ہے، ان کو اللہ نے ہمارے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ خود وسیلہ گھڑنا اور چیز ہے، یہ شرک بن جاتا ہے۔ اللہ پاک جسے وسیلہ بنائے اسے اختیار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ نے جسے وسیلہ بنایا اس کا ادب کرنا توحید کا تقاضا ہے، اور اللہ نے جس کو وسیلہ بنایا اس کی بے ادبی کرنا یہ گستاخی ہے اور یہ کفر ہے۔ اللہ نے جس کو وسیلہ، حجر اسود ایک پتھر ہے، اور خانہ کعبہ کے اندر اور بھی کئی پتھر تھے، مگر حجر اسود کو اللہ کریم نے وسیلہ بنایا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ حدیث شریف بیان کی جاتی ہے، مگر اس پر جو حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو حضرت عمر فاروق سے بات ہوئی ہے اس کو اکثر چھپا دیا جاتا ہے اور پوری بات نہیں سنائی جاتی۔ میں اس موقع پر وہ بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ طواف کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حجر اسود کو دیکھا اور چومتے ہوئے فرمایا کہ اے پتھر، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے اور تو کوئی نفع اور نقصان نہیں دیتا، میں تجھے کبھی نہ چومتا، لیکن میں نے تجھے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے تجھے چوما ہے، اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ بس اتنی بات بیان کر دی جاتی ہے، حالانکہ یہ بات ابھی نامکمل ہے۔ یہ بات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سن رہے تھے، اور آپ آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا اے عمر، آپ نے بات بہت اچھی کی ہے لیکن اس میں تھوڑی سی اصلاح فرما لیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ اے حجر اسود، تو نہ نفع دیتا ہے اور نہ نقصان دیتا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ حجر اسود نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے، اور اسے اللہ نے یہ اختیار بخشا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ اے بھائی علی، وہ کیا بات ہے؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، میں نے ان کانوں سے سنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حجر اسود قیامت والے دن آئے گا اور اس کی دو آنکھیں بھی ہوں گی، دیکھ بھی رہا ہوگا جن جن لوگوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے بھی اس کا ادب کر کے اس کو چوما ہوگا، یا جنہوں نے طواف کے درمیان اسے چوما ہوگا، اس کو چوم کر طواف شروع کیا ہوگا، ان تمام حاجیوں اور عمرے کرنے والوں، ان مردوں اور خواتین کا ہاتھ تھامے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا انہوں نے میرا ادب تیری خاطر کیا تھا، میری خاطر تو ان کو جنت میں پہنچا دے۔ اس لیے حجر اسود کی خاطر نفع ملا حجر اسود سے، تو یہ وسیلے اللہ نے بنائے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسیلہ ہو اس کی بے ادبی بھی نہیں کرنی، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے کسی کو وسیلہ گھڑنا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں دین حق کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔ تو وہ جو ایمان والے اللہ پر ایمان لائے، وہ کس کے وسیلے سے ایمان لائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ایمان لائے۔ وعمل الصالحات، اور نیک کام کیے۔ فہم فی روضۃ یحبرون، ان کا جنت میں استقبال کیا جائے گا۔ کیسے؟ یعنی بستان جنت میں ان کا اکرام کیا جائے گا۔ صدر الفاضل لکھتے ہیں خزائن العرفان میں کہ جس سے وہ خوش ہوں گے ان کا استقبال جنتیوں کو کیا جائے گا، خاطرداری کی جائے گی جنتی نعمتوں کے ساتھ۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کو سما سنایا جائے گا، انہیں نغمے سنائے جائیں گے، نغمات طرب انگیز سنائے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح پر مشتمل ہوں گے، مگر اس سے زبردست نغمے ہوں گے کہ جنتی جب ان کو سنیں گے تو ان کا سارا غم دور ہو جائے گا۔ اس رکوع کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 کے حوالے سے خواتین و حضرات ایک نہایت اہم بات آپ سن لیجئے۔ اکثر لوگ وظیفہ کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، کوئی قرآن مجید کی آیات کی تلاوتیں ہوتی ہیں، سورہ رحمان پڑھتے ہیں، بعض لوگ سورہ مزمل روزانہ پڑھتے ہیں، کوئی ورد وظیفہ کرتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، بعض لوگ نوافل پڑھتے ہیں زیادہ۔ کسی دن ایسا ہوا گھر میں کوئی ڈیتھ ہو گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی ہاسپٹل میں جانا پڑ گیا، خود بیمار ہو گئے اور وہ وظیفہ نہیں کر سکتے، تو ایک بہت خوبصورت تحفہ ہے، یہ آپ تمام مسلمان نوٹ کر لیں اور اس سے فیض اٹھائیں۔ جس دن نفلی نماز، نفلی وظائف، میں نفل کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ فرض کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا، فرض ہے اور وہ ادا کرنا ہی پڑے گا، فرض کی معافی نہیں،
لیکن جو نفلی اوراد و وظائف پیر و مرشد نے دیے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اپنے طور پر، جس دن کسی مجبوری سے رہ جائیں، سورہ الروم رکوع نمبر 2 کی یہ آیت نمبر 17، 18 اور 19 3 بار صبح 3 بار شام پڑھ لیں، وہ تمام وظائف جتنے بھی آپ پڑھتے ہیں ان سب کے لیے 3 بار یہ آیات صبح 3 بار شام پڑھ لیں تو اس دن کے سارے وظائف کا ثواب آپ کو بغیر پڑھے نصیب ہو جائے گا، اور وہ قضا نہیں لکھی جائے گی۔